السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 16 نومبر بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 60 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کل کی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب تمہیں کہیں سے بھی آ سکتا ہے، میرے عذاب سے نہ ڈر ہونے کی ضرورت نہیں، پر یہ جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، تیرا رب ہے بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا، باقی پکڑ کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اپنی قدرت کے توحید کے دلائل عطا فرما رہا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اشیاء کی طرف، ان چیزوں کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یتفیأ ظلالہ، کہ ان کے سائے عن الیمینی، دائیں سے بائیں طرف، والشمائلی، اور بائیں سے دائیں طرف، سجدا للہ وہم داخرون، یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ چیزوں کے سائے ہیں۔ مثلا آپ چاند کا سایہ دیکھ لیں، آپ سورج کا سایہ دیکھ لیں، تو سورج کا سایہ کبھی دائیں طرف ہوتا ہے اور کبھی بائیں طرف ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کی صرفی نحوی تحقیق کیا ہے کہ اللہ عن الیمین تو واحد لا رہا ہے پر شمائل یہ جمع کیوں لا رہا ہے، اس کی بحث آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں، یہ علماء کی بحث ہے، تو کہیں موقع ملا تو پھر عرض کروں گا۔ بہرحال آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر چیز کا ایک سایہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو اس حال میں کہ وہ اظہار عجز کر رہے ہیں، یعنی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اس سجدے کا یہ مطلب نہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں عبادت والا، اور یہ ہر چیز جو سجدہ کرتی ہے یہ سجدہ ہے عاجزی اور انکساری والا۔ اور اس سجدے کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ کوئی چیز اللہ کے حکم سے کے بغیر آگے پیچھے ہو سکتی، مثلا دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، سورج کے سائے کو آگا پیچھا کر سکتی، تو ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ اے انسان تجھے کیا پڑی ہے کہ تو اللہ کے سامنے اکڑا کھڑا ہے؟ کبھی چاند کو دیکھا کہ وہ کسی اور کو معبود بنا رہا ہو، کبھی سورج کو دیکھا، کبھی کسی سائے کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو خالق و مالک مان رہا ہو، تو ہی اتنا گر گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، من دابۃ، یعنی ہر قسم کے جاندار جانور بھی رب کو سجدہ کر رہے ہیں، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ غرور و تکبر کرتے۔ یہاں ایک آپ کو بڑی پیاری بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ ذرا آپ نے بڑے مزے سے سمجھنی ہے، بڑا لطف آئے گا، کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوال کے بعد ظہر کی 4 رکعات سنتیں پڑھنا، وہ جو ظہر سے پہلے والی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، زوال کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں
کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھنا یہ سحر کی نماز سے افضل ہے، نماز سحر سے بھی افضل ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اس گھڑی میں یعنی سورج کے زوال ہونے کے بعد، یہ معافی چاہتا ہوں، ظہر کے وقت کے شروع ہونے کے بعد ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو بات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ظہر کی 4 سنتیں جو پہلی ہیں یہ نماز سحر سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، تو نماز سحر سے کیا مراد ہے؟ علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ نماز سحر سے مراد یہ ہے کہ فجر کی 2 فرضوں اور فجر کی 2 سنتیں، یہ جو 4 رکعتیں ہیں نا، ان سے ظہر کی پہلی 4 رکعتیں اعلیٰ ہیں۔ تو ظہر کی پہلی 4 سنتیں فجر کے فرضوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ بولو، معافی چاہتا ہوں، اعلیٰ نہیں، اس کی مثل ہے۔ بولو، اس کی اعلیٰ نہیں، یہ اعلیٰ والی میری مسٹیک ہو گئی۔ حدیث کیا ہے کہ ظہر کی پہلی 4 رکعتیں پڑھنا یہ نماز سحر کے جیسا ہے، نماز سحر کی مثل ہے، اور مشبہ بھی ہی اقوا ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو فجر کی فرض تو اعلیٰ ہیں، فجر کی سنتیں تو اعلیٰ ہیں، اس میں بڑی مشقت ہوتی ہے، پر یہ جو ظہر کی پہلی 4 ہیں یہ بھی ثواب اور اجر میں ان کے تابع ہے، ان جیسی ہے۔ اور ملا علی کا، اور کیوں ان جیسی ہے؟ کہ قرآن میں آ رہا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے فجر کی اعلیٰ ہے، اور ظہر کی فجر کی مثل ہے، فجر سے اعلیٰ نہیں۔ وہ میں نے غلطی کی، معذرت کر لی۔ اب ملا علی قاری، سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری عجیب بات فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو ظہر کی پہلی 4 ہے نا، یہ تہجد کی نماز کی مثل ہے، اور مشبہ بھی مشبہ سے اقوا ہونی چاہیے۔ تو تہجد کس لیے طاقتور ہے کہ تہجد کے وقت اٹھنا یہ بڑا مشکل کام ہے، تو لہذا جو ظہر کی پہلی 4 رکعتیں پڑھے گا اللہ تہجد والا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات سمجھے کہ ظہر کی 4 رکعتیں جو پہلے سنتے نہیں پڑھتا، وہ مولوی ہو خواہ مقتدی ہو، علماء کہتے ہیں کہ یہ حضور کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ کیوں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پہلے رہ گئی ہیں تو بعد میں آپ نے پہلے 4 پڑھی ہیں، پھر دوسری سنتیں پڑھی ہیں، یعنی اگر ظہر سے پہلے حضور نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پھر اس کو دوبارہ پڑھا ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ باقی جو آپ نے فرمایا کہ ظہر کے وقت ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پر ظہر کے وقت کوئی خاص تسبیح ہے جو ہر وقت ہر چیز کر رہی ہوتی ہے، جو اس وقت ہر چیز کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جناب اس کا معنی ہو گیا۔ اور جب یہ آیت میں نے پڑھی ہے جو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یہ آیت سجدہ ہے، مجھ پر اور آپ پر سب پر سجدہ لازم ہو گیا۔ درس کے بعد آپ سجدہ کریں گے، سجدہ تلاوت، اور جو میری ریکارڈنگ میں سنیں گے ان پر بھی سجدہ لازم ہو جائے گا۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، ساری چیزیں ڈرتے ہیں اپنے رب کی قدرت سے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، نہ بناؤ 2 خدا۔ بولو نہ بناؤ، بھائی تھوڑا سا بولیں بات آسان ہو جائے، نہ بناؤ۔ تو 3 بنانا پھر جائز ہے، 4 بنانا جائز ہے؟ جب حکومت کہتی ہے کہ ڈبل سواری منع ہے تو 3 والی ٹھیک ہو گئی؟ آپ بول نہیں رہے۔ میں کہتا ہوں جب حکومت کہتی ہے کہ ڈبل سواری جائز ہے تو 3 سواریاں جائز ہیں؟ نہیں بھائی، یہی مطلب یہی ہے کہ 2 خدا بنانے، کیونکہ ایک تو ہے
اب گنتی تو دوسری سے شروع ہونی ہے، تو جب دوسرا نہیں بن سکتا تو اس سے آگے بھی کوئی بن سکتا، تیسرا چوتھا تو خود بخود آ گیا۔ جب دوسرا ہی نہیں بنے گا تو فرمایا لا تتخذوا الہ اثنین الہین اثنین، کہ دوسرا خدا مت بناؤ، انما هو الہ واحد، کیونکہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ بولو صرف ایک ہی الہ ہے۔ دیکھو بھائی، وزیر بہت ہے، وزیر اعلیٰ ایک ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بہت ہوتے ہیں، وزیر اعظم ایک ہی ہوتا ہے، اور ملک کا صدر بھی ایک ہی ہوتا ہے، فوجی بہت ہوتے ہیں پر چیف آف آرمی سٹاف ایک ہی ہوتا ہے، عدلیہ میں جج تو بہت ہوتے ہیں پر چیف جسٹس ایک ہی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، سب کچھ دو دو ہو سکتے ہیں پر اللہ صرف ایک ہی ہے۔ بولو بھائی، اللہ دوسرا ہو سکتا؟ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی اطاعت اور تابع داری واصبہ۔ وَلَهُ عَذَابٌ وَاصِبٌ، واصب کہتے ہیں لازم، کہ اسی کی اطاعت لازم ہے۔ اور سنیے، افغیر اللہ تتقون، کیا تم اللہ کے سوا لوگوں سے ڈرتے ہو؟ مجھ سے کیوں نہیں، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ایمانداری سے بتائیے، آج ہماری حالت بھی یہ ہے یا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جب سے قبر کے بارے میں، قبر کی سختیوں کے بارے میں بتایا، میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، پر ہماری نیندیں اڑی کیونکہ ان کا ایمان تکڑا تھا اور ہمارا ایمان وہاں پہنچا۔ سیدنا عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں بھائیوں جن کو سرکار دو عالم نے ایک ایک محفل میں 6 مرتبہ جنت کی ٹکٹیں عطا فرمائی ہیں، پر وہ جب قبرستان میں پہنچتے تو زاروں قطار روتے، اور اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کیا آج ہماری قبرستان میں وہ کیفیت ہے؟ نہیں، تو پتہ چلا کہ ہمارا وہ ایمان ہے نہیں ہے۔ افغیر اللہ تتقون، لوگوں سے ڈرتے ہو۔ اور آگے سننا با وما بکم من نعمت، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی دولتیں ہیں، فمن اللہ، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تمہارا کوئی اس میں ذاتی کمال، پر تمہاری اوقات یہ ہے ثم اذا مسکم الضر، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فإلیہ تجرؤون، تو پھر تم بڑے گڑ گڑاتے ہو، پھر بڑے جب مصیبت آ جائے نا کسی پر، پھر صدقے ہوں گے، خیرات، تسبیحاں، پھر مدرسے بھی یاد، پھر مولویوں کے ملیں گے، مولوی صاحب دعا کروائیے گا مدرسے میں جا کر، یہ مسجد میں ڈال رہے ہیں۔ اور ساڑھے ادھر جڑے جانگلی نے نا، انہوں کا طریقہ عجیب ہے، جب پکڑے جائیں تو صدقہ خیرات ہے، اور جب رہا ہوتے ہیں تو کنجریاں دے ناچ ہے، سمجھے ہو؟ جیل میں جائیں گے نہیں رہا ہو رہے، صدقے خیرات دے کے چڑھ رہی ہیں، اور جو ہی رہا ہوں گے سب سے پہلے کنجریاں نچوائیں گے، فائرنگ کریں گے، کیا بھئی اب آج ہم رہا ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو ان کی اوقات ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں آ رہا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اور کشتیاں ڈولتی ہیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالصتاً کس کو پکارتے ہیں؟ زور سے بولے نا، کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ دریاؤں سے نکال کے باہر لے آتا ہے تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں، پھر ویسے کہ ویسے۔ وہ اور ایک اور مقام پر فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ دَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب سمندروں میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر تو اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ سب تم سے دل من تدعون، وہ غائب ہو جاتے ہیں، الا ایاہ، ہر طرف تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ جب ڈوب رہے ہو تو کون نظر آتا ہے؟ اللہ ہی اللہ۔ فلما نجاکم الی البر، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے سمندروں سے، دریاؤں سے، اعرضتم، تو پھر تم منہ پھیر لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اے انسان تو بڑا ہی ناشکر ہے بھائی،
بہت ہی عجیب قسم کا ہے۔ قل، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیہ، آپ کہیے فرمائیے ان سے کہ تمہیں خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جس کو تم گڑ گڑا کر چھپ کے پکارتے ہو، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور تم کہتے ہو کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار رہیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منها، میرے محبوب فرما دیجئے جب اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کرب، ساری مصیبت دور ہو جاتی ہے، ثم انتم تشرکون، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو یہ ان کی ایک کیفیت ہے کہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرؤون، جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے مجھے پکارتے ہو، اذا کشف الضر عنکم، اور پھر جب اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے تکلیف کو تم سے، تو اذا فریق منہم، تو پھر ایک گروہ تم میں سے بربہم یشرکون، پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگ پڑتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، اس طمع اور ناشکری، اور فرمایا لیکفروا بما آتیناہم، اس طمع اور ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی، فرمایا اس طرح ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی، آتیناہم، جو ہم نے انہیں عطا کی ہے، فتمتعوا، اٹھا لو مزے، کر لو عیش، کر لو جو کرنا ہے، فسوف تعلمون، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو۔ تو یہ اللہ نے دھمکی لگا دی کہ کر لو جو کرنا ہے، آخر زندگی بھی ختم ہو جانی ہے اور دنیا بھی، یا تو نعمتیں نہیں رہیں گی یا تم نہیں رہو گے، فسوف تعلمون، پھر تمہیں پتہ چلے گا نا کہ کیسے عمل کر کے آئے ہو۔ اب ان کا ایک اور گھٹیا پن مشرکین مکہ کا، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور فرمایا کہ مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کو یہ جانتے، ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں اس رزق سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے۔ اب رزق دینے والا کون ہے؟ اور حصے بتوں کے مقرر کر رکھے ہیں، حصے کن کے؟ یہ فلاں کے نام پہ، یہ فلاں کے نام پہ، یہ فلاں کے نام پہ۔ اللہ کہتا ہے رزق تو میں نے دیا ہے، اور جن کو تم دے رہے ہو ان کی حقیقت تم جانتے یا وہ تمہیں جانتے؟ سارے معنی آ گئے۔ اب ایک مسئلہ تو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں 11ویں والے دا لنگر، بولو کیا کہتے ہیں؟ اے فلاں پیر دی دیگ، فلاں پیر کی 11ویں، فلاں پیر صاحب کا ختم، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، پر کیسے نہیں شرک ہے؟ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ بھئی سادگی کی بات ہے، مقصد ہمارا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، پر تمہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر ایک اہل حدیث 2 قربانی کے جانور لاتا ہے، کہتا ہے ایک میری اماں کا ہے ایک میرے، شرک ہوا؟ تسی تو بولنے ہی نہیں، آپ دی تو دونوں پاسے لگ گئی ہے، نہ بولو تاکہ ادھر بھی تسی ہو ادھر بھی تسی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ شرک ہو گیا، کیونکہ قربانی کا جانور کس کے لیے ہونا چاہیے؟ بولیے۔ یہ کہہ رہے ابے کا، یہ میرے ماموں کا۔ میں نے کہا اب شرک نہیں ہوا؟ کہتا جی نہیں ہے، اللہ کا نسبت ادھر کر دی ہے۔ میں نے کہا جی 11ویں ہے اللہ کی نسبت پیرانے پیر کی ہے، ہم نے کب کہا کہ پیرانے پیر کی ہے اور اللہ کی نہیں ہے؟ ہم بھی تو نسبت کرتے ہیں نا اصال ثواب کی۔ ہاں پیر کے وسیلے سے، اللہ کے ولی کے وسیلے سے کام ہو گیا، اور بعد میں یہ کہتا ہے ولی نے کر دیا، اللہ کا نام ہی نہیں لیتا، تو یہ اس کی جہالت ہے۔ اس کو کہنا چاہیے کہ کرنے والا اللہ ہے۔ بولو کرنے والا، وسیلہ میرے پیر کی دعا ہے، وسیلہ میرے فلاں بزرگ بن گئے، وسیلے کی حد تک تو جائز ہے، اللہ نہ کرے تو ساری کائنات مل کے کچھ کر سکتی؟ تو یہ ہے بھائی یہاں مانا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غیر اللہ کا ہے، اللہ کا ہے ہی کوئی نہیں۔ بہرحال مقصد ہوتا ہے اصال ثواب، لیبل کوئی بھی ہو تو تاللہ، ہائے 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 تیرے اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ ضرور ان سے سوال کرے گا جو بہتان یہ دنیا میں باندھ کر آئے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی، وہ کیا کہتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ کے لیے شرک کرتے ہیں۔ بولو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا شرک ہے؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، بنات، اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر رکھی ہیں۔
کن کو؟ فرشتوں کو. بولو جی کن کو؟ اور کہا فرشتیاں دیا ماما کون نے؟ جننیاں. سورہ بنی اسرائیل میں حال ہے جننیاں. اور اللہ معاذ اللہ نکاح کر لیا جننی نال وچوں فرشتے اللہ دی عطیہ نے. تو اللہ کہتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ میرے لیے اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ، اللہ تو پاک ہے. اللہ ان بیٹیوں بیٹوں سے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، تو وہ بیٹے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں. ان کے لیے تو وہ بیٹے ہیں جن کو یہ پسند ہے، یعنی اپنے لئی بیٹے تے اللہ لئی ایڈے بدبخت نے. اے سنو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو کسی کو خوشخبری دے جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ چہرہ چھپاتا ہے. وهو كظيم، او ظالموں، جب تمہیں بیٹی کی خوشخبری دے جائے تو منہ چھپاتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو. تمہاری مت ماری گئی ہے. اب جناب یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور چھپتا پھرتا ہے، یتوارا چھپتا ہے، من القومی قوم کی نظروں سے، من سوء ما بشر به اس بری خبر کے باعث جو دی گئی ہے. یعنی وہ بیٹی کی خبر کو برا سمجھ رہا ہے، منہ چھپاتا ہے. چند طریقے تھے. بیٹی کو 6 سال تک تو کچھ نہیں کہتے تھے، 6 سال کے بعد دفن کرتے تھے. یہ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، عجیب و غریب ہے کہ حضرت عمر پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیس بن عاصم آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8 غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا جی میرے پاس 8 غلام تو نہیں، 8 اونٹ ہیں. فرمایا 8 اونٹ ذبح کر دو، اللہ تیرا وہ گناہ معاف فرما دے گا. اس طرح بہت ساری روایات ہیں. 6 سال کے بعد یا تو بیٹی کو پانی میں پھینک دیتے تھے، یا پہاڑ سے اوپر نیچے پھینک دیتے تھے، یا زندہ دفن کر دیتے تھے، یا پھر بعض بدبخت گردن قلم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے. تو اللہ کے فرما رہا ہے کہ یہ سوچتے تھے کہ بھائی ایمسکہ اللہ، اب یہ سوچتا ہے کہ کیا ہونن اس بچی کو اپنے پاس رکھے، ام یدسو فی التراب، یا اس کو زمین میں گاڑ دے. الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں. دیکھیے بھائی، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے. آخری بات ہے، حدیث پاک ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے. آج اگر 5 منٹ زیادہ لگے ہیں تو کل انشاءاللہ کم کر کے بات پوری کر دوں گا، پر حدیث سن لیجئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ ستر من النار، کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ بیٹیوں کے ساتھ احسان کرے تو یہ بیٹیاں جہنم سے آزاد کرنے کا سبب بن جائیں گی. اور حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آلا جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو دم اصابعہ، یعنی جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ بچیاں بالغ ہوں گئی تو وہ قیامت کے دن آئے گا، میں اور وہ اس طرح ہوں گے. آپ نے انگلیاں ساتھ ساتھ ملا دیں، فرمایا وہ میرے ساتھ یوں مل جائے گا جیسے انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ بنتن فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار. فرمایا جس کی ایک بچی ہوئی، اس نے اس کی تربیت کی اور بڑے اہتمام سے اسے علم کے زیور سے آراستہ کیا، تو جو مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے اس پر کی ہیں وہ اس نے اپنی بیٹی پر کی رکھی، تو وہ بچی انشاءاللہ اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب نکتہ لکھا ہے روح البیان میں. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی حدیث میں آیا، وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جس عورت بچی کے نکاح کے بعد پہلی بیٹی پیدا ہو
وہ مبارک ہے۔ پہلی بیٹی پیدا ہو تو وہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، پہلے اللہ نے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے پھر بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے بیٹیوں پر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ خوشی ہونی چاہیے بیٹوں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جی ترجمہ پورا کر دوں تو فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، بری صفتیں ہیں، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اعلیٰ ہے۔ ان کی صفتیں گھٹیاں ہیں، اللہ کی اعلیٰ ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب اور بڑا حکمتوں والا دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔